صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری کتاب کا آخری باب ہے۔ بخاری میں جو کتاب یا ابواب کے نام سے ہے وہ 83 ہے، اور جو باب کے نام سے ہے وہ 3000 سے اوپر ہے، 3836 3836 3836۔ اور احادیث کتنی ہے؟ تو جو احادیث گنی گئی ہے تعداد، اور تعداد کو معلوم کیا گیا ہے، اور ہر ایک حدیث کی اوپر عدد کو لکھا گیا ہے، اس حساب سے 7563 7563 آخری حدیث۔ یہ آخری حدیث اس کا تعلق ابتداء سے بھی ہے، اس کا تعلق انتہا کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق کتاب الوحی کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق کتاب التوحید کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق الرد علی الجہمیہ وغیرہ، ان چاروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کی مناسبت وحی کے ساتھ ہے، اس لیے الاحکام ثابتۃ بالوحی، وحی سے ثابت ہوتے ہیں احکام۔ مقبولۃ بالاخلاص، اخلاص کی وجہ سے قبولیت ہے۔ محفوظۃ عن الضیاع، ضائع ہونے سے محفوظ ہے۔ بالاخلاص، بالوزن، وزن اعمال کے ساتھ، وزن اعمال ہو اور ثقل ہو جائے تو وزن اعمال اور اس کی ثقل کی وجہ سے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں ضائع ہونے سے۔ اسی طرح دوسرا ربط تعلق ابتدا کے ساتھ یہ ہے کہ الاخلاص ابتدا ہے، وزن الاعمال انتہا ہے، تو اخلاص ابتدا اور یہ انتہا دونوں میں مناسبت ہے۔ باقی محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ محفوظۃ بوزن الاعمال، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کسی نے اعمال جو وحی سے ثابت ہے اخلاص کے ساتھ اعمال کیے ہیں، لیکن اخلاص کے بعد پھر وہ اعمال کسی اور کو دیے گئے، یہ ظالم ہیں مظلوم کو دیے گئے، یا اس نے اپنے اعمال کو من اور اذا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتلانے اور اذیت کے ساتھ برباد کیا۔ جب وزن اعمال ہو جائے اور وزن اعمال میں وزن اعمال ثقیل ہو جائے، اعمال صالحہ ثقیل ہو جائے، تو یہ محفوظ ہو گئے عن الاعطاء، محفوظۃ عن الابطال، باطل ہونے سے محفوظ ہو گئے۔ اس کا تعلق توحید کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے عیب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے شریک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے مضارع اور مشیر سے، یہ توحید ہے۔ بحمدہ، اور پوری حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، دوسرے لوگ حمد کے مستحق نہیں ہیں مگر مجازی طور پر۔ اور سبحان اللہ العظیم، یہ توحید ہے، توحید بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر بھی ہے۔ اور اس میں الرد علی الجہمیہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور علی غیر الجہمیہ، جو بعض معتزلہ ہے،
ان کی تردید ہے جو بعض معتزلہ وزن اعمال کو نہیں مانتے. ویسے آج کل معتزلہ کی کتابیں چھپ گئی ہیں اور ان کی کتابوں میں وزن اعمال کا ثابت ہونا اور حق ہونا لکھا ہوا ہے، لیکن بعض معتزلہ منکر ہوں گے، اس لیے متکلمین نے معتزلہ کا ذکر کیا ہے. مثلا معتزلہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جواہر ہے وہ موزون ہے، جو اعراض ہے وہ موزون نہیں ہے. تو بعض معتزلہ انکار کرتے ہیں. اسی طرح معتزلہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح معتزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں. اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اسباب علم کے اسباب متعدد ہے. علم کا ایک سبب ہے المشاہدہ، علم کا دوسرا سبب ہے عقل، اور علم کا تیسرا سبب ہے الوجدان. وجدان جیسے آج بھی یہ کہے کہ میں بھوک کو محسوس کرتا ہوں، میں پیاس کو محسوس کرتا ہوں. اور ایک سبب ہے الخبر الصادق، جو چیز خبر صادق سے ثابت ہو جائے اس کا ماننا ضروری ہے. اگر آدمی صرف مشاہدے پر انحصار کرے کہ میں مشاہدہ کو تسلیم کروں گا تو اس کو فرعونی ذہن کہتے ہیں. اور مشاہدے کے ساتھ عقل کے ساتھ نقل کو بھی تسلیم کرے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبوی ذہن ہے، نبوت والا ذہن یہ ہے. تو فرعون نے کہا تھا ربنا ابصرنا وسمعنا، اور کفار کہتے تھے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اے اللہ ہم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ہم نے ایمان لایا اور دین کو قبول کیا، اس لیے اب ہمیں واپس کریں تاکہ ہم ایمان قبول کر لیں. یعنی مشاہدے کے بعد ایمان قبول کریں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اسی طرح فرعون نے کہا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں نے اس پر ایمان لایا جب مشاہدہ کیا، جب عذاب کو سامنے دیکھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لایا تھا. قبل المشاہدہ نہیں مانا، بعد المشاہدہ مان لیا. حالانکہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. اور غیب یہ ہے جس تک عقل نہیں پہنچتی، جو مشاہدے کے تحت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیب. تو معتزلہ جو بعض معتزلہ ہے وہ وزن اعمال کی تعویل کرتے ہیں. مثلا وزن اعمال سے مراد عدل اور انصاف ہے. اس کا جواب یہ ہے انصاف الگ ہے، وزن اعمال الگ ہے. انصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، قسط کے ساتھ بیان، قائما بالقسط. اللہ تبارک و تعالیٰ قائم ہے انصاف پر. اور یہاں انصاف اور قسط کا لفظ نہیں آیا بلکہ وزن کا لفظ آیا ہے. اسی طرح نمبر 2 الانصاف لا یوصف بالثقل، انصاف کی صفت ثقل نہیں ہے. انصاف کے ساتھ یہ نہیں آتا کہ یہ انصاف ثقیل ہے اور یہ انصاف خفیف ہے، یہاں ثقل کا لفظ آیا ہے. اسی طرح احادیث کثیرہ، بے شمار احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ وزن اعمال انصاف اس کے ساتھ لازم ہے، لیکن انصاف کے معنی میں نہیں ہے. انصاف الگ چیز ہے اور وزن الگ چیز ہے. اور اگر کوئی کہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے
تو پھر وزن اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ وزن اعمال کی ضرورت ایک تو اس وجہ سے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انصاف کو ظاہر کرے، دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ نمبر 2، اتمام حجت کے لیے، تاکہ حجت پوری ہو جائے کہ مجھے بھی اللہ کو بھی معلوم ہے اور وزن اعمال کا بھی یہ فیصلہ ہے۔ وَلِإِدْخَالِ السُّرُورِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مسلمانوں کا دل خوش ہو جائے۔ وَلِإِدْخَالِ الْحُزْنِ فِي قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، غلط لوگوں اور کافروں کے دل میں غم کو داخل کر دیں۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ وزن اعمال بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ وزن اعمال کی 3 کیفیتیں مختصر بیان کرتے ہیں۔ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اما مجردتاً، وزن اعمال یا مجرد اعمال ہوں گے، و اما مجسدتاً۔ تو سب سے پہلی 3 قسمیں ہیں۔ وزن الاعمال ایک، دوسرا قول وزن صحف الاعمال، تیسرا قول وزن اصحاب الاعمال۔ پھر جو وزن الاعمال ہے پہلا، تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ وزن الاعمال مجردتاً، مجرد اعمال کو تولا جائے گا۔ نمبر 2، وزن الاعمال مجسدتاً، اعمال کو جسم دیا جائے گا اور ان کو تولا جائے گا۔ اور نمبر 2، وزن صحف الاعمال، صحف اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ بعض لوگوں کے لیے ہوگا یا سب کے لیے ہوگا؟ وزن صحف الاعمال، اس کے لیے حدیث البطاقہ مشہور حدیث ہے، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، جب مخلوقات کو جمع کیا جائے گا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، تو اس کے لیے 99 صحیفوں کو، 99 رجسٹر، بڑے بڑے رجسٹروں کو سامنے کیا جائے گا، اور ہر ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا مد البصر، جہاں تک نظر پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو جو اس میں لکھا ہوا ہے؟ وہ جب دیکھے گا وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اظلمکم کتبتی الحافظون، کیا کاتبین اعمال نے تم پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ وہ آدمی کہے گا میں برباد اور ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ 99 رجسٹر ہے اور ہر رجسٹر مد البصر کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے پاس آپ کا ایک حسنہ ہے، فتخرج له بطاقۃ، ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا اشہد ان محمدا رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ آدمی کہے گا ما هذه البطاقۃ فی هذه السجلات، ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں بطاقہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ فتوضع السجلات، سجلات کو رکھا جائے گا، فی کفۃ، ایک پلڑے میں، ایک جانب پرچی کو رکھا جائے گا دوسری میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سجلات اوپر ہو جائیں گے اور بطاقہ وزنی ہو جائے گا اور اس کی نجات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس پر اشکال ہے کہ اگر نجات کا فیصلہ اس بطاقے کی وجہ سے ہے
تو حدیث البطواقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کل واحد ینجو، ہر ایک آدمی نجات پائے گا، اس لیے کہ ہر ایک مسلمان کے پاس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بطواقہ تو ہر ایک کے پاس ہوگا، ہر مسلمان کے پاس۔ اور اگر ہر مسلمان نجات پا جائے تو یہ دوسری احادیث کے خلاف ہے۔ مثلا آپ نے پڑھا ہے کہ جہنم میں وہ معذب ہوگا جس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے ایک جانب سے دوسری جانب سے، اور جب سوال کیا گیا یہ کون ہے تو بتلایا گیا یہ وہ ہے جو جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ معذب ہے حالانکہ اس کے پاس بطواقہ موجود ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ کسی کا سر کچلا جائے گا، یہ کون ہوگا؟ وہ ہے جو قرآن کا حافظ ہے یا قرآن کریم کا عالم ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح جس کی منہ میں پتھر مارے جائیں گے اور اس کو دھکیلا جائے گا، یہ کون ہے؟ جو آکل الربا ہے۔ اسی طرح تنور ہوگا، اس کے اندر عاریات اور عارین ہوں گے، ننگے اور ننگیاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ معذب ہوں گے، اور حدیث بطواقہ سے پتہ چلتا ہے کہ بطواقہ کی برکت سے کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے متعدد جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے، صاحب تفسیر مظہری نے ذکر کیا ہے کہ وزن اعمال 2 مرتبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ للتمیز بین الکافر والمؤمن، دوسری مرتبہ للتمیز بین اہل الجنہ و اہل جہنم۔ تو پہلی مرتبہ وزن اعمال میں بطواقی کی برکت سے نجات پائے گا، یعنی مسلمان سمجھا جائے گا، اور دوسری مرتبہ وزن اعمال پھر ہوگا تو حدیث میں دوسری مرتبہ وزن اعمال کا ذکر ہے۔ یہ جواب زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وزن اعمال 2 مرتبہ ثابت نہیں ہے، اور حدیث بطواقہ کے بعد یہ کہنا کہ تم مسلمان تو ہو لیکن اب دوسرا وزن ہوگا، جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ جب اس کے بعد اتنی برائیاں ہیں، برائیاں غالب ہیں، تو وہ تو جہنمی بن گیا۔ تو پھر اس وزن اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، فائدہ تو نجات ہے، نجات اس کو نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ 2 مرتبہ وزن اعمال ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث بطواقہ سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ حدیث بطواقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں میں تھے اور گناہوں میں غرق تھے، لیکن انہوں نے اتنے اخلاص اور مشقت کے وقت یہ کلمہ پڑھا، فی ظروف ضیقۃ فی احوال شدیدۃ، کہ ان احوال شدیدہ میں کلمے کا پڑھنا بہت مشکل تھا، تو اس مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جیسے بسم رب ھذا الغلام آپ نے پڑھا ہے مسلم میں، کہ وہ غلام جنہوں نے مشکل حالات میں ظالم بادشاہ کی بادشاہی میں حق کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، پھر اس کی وجہ سے ان کو پہاڑ پر چڑھایا گیا، وہاں سے گرایا گیا، لیکن کام نہیں بن سکا، اس کو کشتی کے اندر ڈالا گیا اور سمندر میں ڈالا گیا، لیکن یہ بھی کام نہیں بن سکا۔ پھر اس نے خود لوگوں کو بتایا کہ تم مجھے تیر پیشانی پر مارو، بسم رب ھذا الغلام کہو،
تو بس میں مر جاؤں گا، اور مرنے کے بعد پھر اسلام پھیل جائے گا، اس لیے کہ میں کسی تدبیر سے نہیں مرا، اس تدبیر سے میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے ایمان کو پھیلایا اور ایمان کو قائم دائم رکھا، لا الہ الا اللہ کے کلمے پر قائم رہا اتنے مشکل حالات میں کہ انہوں نے اپنی شہادت کے ساتھ خود اپنی شہادت کو بوسہ دیا، اپنے آپ کو شہید کر دیا، شہادت کے لیے پیش کیا۔ جب اس قسم کے حالات میں لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ لے تو ظاہر بات ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو یہ تیسرا جواب یہ ہے کہ ھذا فی من یکرر ھذہ الکلمۃ، لا الہ الا اللہ تو ایک ہے لیکن یہ بار بار اس کلمے کی تکرار کر رہا ہے، تو کلمے کی تکرار کی وجہ سے اس کو نجات مل جائے گی، اس لیے کہ ہے تو کلمہ ایک لیکن تکرار کی وجہ سے بار بار پڑھنے کی وجہ سے بے شمار اعمال بن گئے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ ھذا لمن یقولها عند الموت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو یہ حدیث البطاقہ اور اس کی تشریح اور یہ قصیدہ برد کی شرح میں اس پر اشکالات جوابات سب لکھے گئے ہیں، اس کی طرف مراجعت کر لیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ حدیث البطاقہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحف الاعمال کا وزن ہوگا، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الاعمال کا وزن ہوگا۔ اصحاب الاعمال کے وزن کے لیے 3 احادیث مشہور ہیں، 3 احادیث۔ ایک حدیث یہ ہے کہ لیؤتی یا لیأتی الرجل السمین العظیم السمین، ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا لیکن لا یصن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے ہاں اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں روایت ہے، اور اس کے حوالے سب قصیدہ برد کی شرح میں لکھے ہیں، وہاں پڑھ لیں۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ لرجل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا پاؤں اثقل فی المیزان من جبل احد۔ یہ اس لیے کہ آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹے قد کے تھے، یہاں تک کہ وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ ان کا قد و قامت برابر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزن میں یہ بہت اونچے ہیں، اعلیٰ ہے، اگرچہ بظاہر ان کا قد و قامت چھوٹا ہے۔ تو یہ دوسری حدیث۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ لیؤتی بالرجل القوی الاکول، کھانے پینے والا آدمی، یوضع فی المیزان لا یزن عند اللہ بشعیرۃ، وہ جو کے ساتھ برابر نہیں ہو۔ پہلے جناح بعوضۃ ہے، یہاں شعیرۃ کا لفظ، شعیر بہت ہلکا ہوتا ہے، شعیر بہت ہلکا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الاعمال کا وزن ہوگا۔ اور جو پہلی روایت اور پہلا قول ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اس میں تو بے شمار احادیث ہے جن میں اعمال کا وزن، اعمال مجسمتاً ہو، مجسدتاً ہو، یا اعمال مجردتاً ہو، وہ مذکور ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو گھوڑے کو پالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، تو اس کا پیشاب، اس کی لید یعنی اس کا جو پاخانہ ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ سب وزن اعمال کے اندر قیامت میں تولا جائے گا۔
یہ اس کا عمل ہے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ اس کو کھلاتا ہے، فی سبیل اللہ اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا آپ اپنی قربانی کے سامنے حاضر ہو جائیے، اس لیے کہ آپ کے لیے ہر قطرہ جو خون کا گرتا ہے اس کے بدلے میں حسنہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے ہر گناہ کو یعنی چھوٹے گناہ کو اس کی برکت سے معاف کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا ہے کہ اس کے گوشت کو لایا جائے گا، ہڈیوں گوشت کو لایا جائے گا، آپ کی میزان حسنات میں اس کو رکھا جائے گا۔ یہ جو عمل کیا ہے اس عمل مجسد شکل میں، گوشت کی شکل میں اس کو رکھا جائے گا۔ اسی طرح جب آدمی وضو کرتا ہے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کرنا نصف میزان کو بھر دے گا، اسی طرح سبحان اللہ پڑھے گا تو یہ نصف میزان کو بھر دے گا، الحمدللہ پڑھے گا تو پوری میزان کو بھر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میزان کو قیامت کے دن رکھا جائے گا، وہ میزان اتنی بڑی ہوگی اگر اس میں آسمان و زمینوں کو رکھا جائے تو آسمان و زمین کے رکھنے کی اس میں گنجائش ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے میزان کو رکھا جائے گا، اس میں حسنات رکھے جائیں گے، دوسری جانب سیئات رکھے جائیں گے، جس کے حسنات بھاری ہوں گے اس کے لیے جنت کا فیصلہ، جس کے سیئات غالب ہوں گے اس کے لیے وقتی طور پر جہنم کا فیصلہ کچھ وقت کے لیے، جس کے دونوں برابر ہوں گے تو اس روایت کے موافق اس کو اعراف میں رکھا جائے گا، کچھ مدت کے بعد پھر جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ میزان ہے، اس کے پلڑے ہیں، اس میں اعمال کو رکھا جاتا ہے، اس میں حسنات کو رکھا جاتا ہے، اس میں سیئات کو رکھا جاتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہور کو شطر الایمان کہا گیا ہے، یہ نصف الایمان بھی ہے اور یہ گویا کہ وزن اعمال میں بھی نصف کے برابر ہے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں آپ کو 2 خصلتوں اور 2 عادتیں نہ بتاؤں؟ وہ 2 عادتیں الا ادلکم کعلی خصلتین ہما ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان یا خفیفتان علی الظہر، اس کا اٹھانا اور محنت کرنا آسان ہے اور ہے بہت ثقیل۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ خاموش رہو، سکوت اور صبر اور حسن اخلاق کو اپناؤ۔ حسن اخلاق معنی یہ ہے کہ حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کی میزان اور آپ کی ترازو بھر جائے گی اور آپ کی ترازو بھاری ہو جائے گی۔ معلوم ہوا حسن اخلاق کو تولا جائے گا، حالانکہ حسن اخلاق عمل ہے، تو عمل کا تولنا پہلے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا، اب تو جو جواہر ہے وہ فانی ہے اور جو اعراض ہے وہ باقی ہے۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے جواہر باقی ہے، اعراض فانی ہے، اب کہتے ہیں اعراض باقی ہے اور جواہر فانی ہے۔ آدمی مرتا ہے اس کی آواز موجود ہے، آدمی مرتا ہے اس کی تصویر موجود ہے، اور بلڈ پریشر کو چیک کرتے ہیں کتنی ہے، آنکھوں کی نظر کو چیک کرتے ہیں کتنی ہے، نظر عرض ہے، قوت سماعت کو چیک کرتے ہیں کہ کتنی ہے،
رفتار کو چیک کرتے ہیں کہ رفتار کتنی ہے، جہاز کی رفتار کتنی ہے، اسی طرح کار کی رفتار کتنی ہے، ان سب چیزوں کو چیک کرتے ہیں، بخار کو چیک کرتے ہیں۔ تو جن کو لوگ زلزلے کو چیک کرتے ہیں، مختلف اشیاء کو چیک کرتے ہیں۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ حسن اخلاق بھی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور وہ وزن اعمال میں بھاری ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی روتا تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ ہر عمل کو تولا جائے گا سوائے بکا کے، یعنی رونے کی تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رونے کی تولنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رونے کی برکت سے جہنم کے پہاڑ کو پگھلا دے گا۔ رونے کی وجہ سے جہنم کا ایک پہاڑ پگھل جائے گا۔ اس کے مختلف الفاظ ہیں، کچھ الفاظ یوں ہیں جو میں نے بیان کیے، کچھ دوسرے الفاظ ہیں جو قصیدہ بردہ کی شرح میں لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پڑھ لیں۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے دوسرے بہت سارے اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حشر کے میدان میں، وزن اعمال کے میدان میں ایک آدمی ایک خوبصورت شکل کو دیکھے گا۔ جب عمل خوبصورت شکل میں آیا تو وزن اعمال میں بھی خوبصورت شکل میں آئے گا۔ یہ آدمی کہے گا تمہاری کتنی خوبصورت شکل ہے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں آپ کا عمل صالح ہوں، دنیا میں نے تم پر سواری کی تھی، اب تم مجھ پر سواری کرو۔ اور دوسرے آدمی کے سامنے ایک قبیح شکل پیش کی جائے گی۔ یہ کہے گا تمہاری کتنی قبیح شکل ہے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا خراب عمل ہوں، دنیا میں تم نے مجھ پہ سواری کی تھی، مزے اڑائے تھے، اب آخرت میں تم پر سوار ہوں گا، تم نیچے اور میں اوپر۔ تو عمل صالح کو بھی شکل دی گئی اور عمل طالح اس کو بھی شکل دی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شہداء کا خون اور علماء کی سیاہی دونوں کو تولا جائے گا۔ علماء کی سیاہی جس سے کتاب وغیرہ کو لکھا ہے وہ شہداء کی خون پر غالب آ جائے گی، لیکن یہ روایت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہے، یہ انتہائی ضعیف، بلکہ بہت سارے حضرات نے اس کو موضوعی کہا ہے۔ تو میں نے اس لیے بیان کی تاکہ یہ تنبیہ، اس بات پر تنبیہ کروں کہ یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت سارے اعمال جن کو تولا جائے گا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جو آدمی پڑھتا ہے تو یہ دونوں صورتیں بادل کی شکل میں آ جائیں گی اور وزن اعمال کے لیے رکھی جائیں گی بادل کی شکل۔ اسی طرح ایک آدمی کے اعمال صالحہ کم ہوں گے تو یہ پریشان ہوگا، اتنے میں ایک بادل آئے گا، بادل اس کے اعمال کے ساتھ رکھا جائے گا اور اس کے اعمال صالحہ زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ کہے گا یہ کیا ہے؟
اس کو بتایا جائے گا ھذا ما علمت الناس، یہ جو آپ نے لوگوں کو تعلیم و تبلیغ کی تھی یہ وہ ہے، اس کو تولا جائے گا۔ تو بہرحال تینوں طریقے ہیں۔ اب بعض لوگوں کے لیے تینوں طریقوں کو اپنایا جائے گا، بعض لوگوں کے لیے ایک سے کام لیا جائے گا، بعض لوگوں کے لیے دو سے کام لیا جائے گا۔ اس میں تعارض کی کوئی شکل اور تعارض نہیں ہے۔ اب مختصر طور پر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ